پاکستان کا وہ جانباز سپاہی جس کا تاریخ میں کہیں ذکر نہیں آتا، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں اس جانباز سپاہی کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ میرے دوستو، 28 جولائی 1999 کو بھارتی فوج کے فیلڈ مارشل مانک شاہ کو ایک انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ مانک شاہ پارسی تھے اور تب ان کی عمر 85 برس تھی۔ وہ اس انٹرویو کے 9 برس بعد 94 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ 1971 کی جنگ میں جب بھارتی افواج نے بنگلہ دیش میں پاکستان کو شکست دی تو مانک شاہ اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے۔ وہ اس جنگ کے 2 برس بعد 1973 میں سبکدوش ہوئے۔ کرن تھاپر نے ایک ایسا سوال مانک شاہ سے کر دیا جس کے جواب نے ان کروڑوں لوگوں کو ششدر کر دیا جو اس وقت ٹی وی پر ان کا انٹرویو دیکھ رہے تھے۔ کرن تھاپر نے پوچھا کہ فیلڈ مارشل صاحب، آپ کو یہ جنگ جیتنے کا کتنا کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ پاکستانی فوج نے وہ بہادری نہیں دکھائی جس کی ان سے توقع کی جا رہی تھی۔ فیلڈ مارشل مانک شاہ ایک لمحے میں ایسے پیشہ ور فوجی بن گئے جو اپنے دشمن کی تعریف کرنے میں بغض سے کام نہیں لیتے۔ مانک شاہ نے کہا یہ بات غلط تھی۔ پاکستانی فوج بڑی بہادری سے ڈھاکہ میں لڑی تھی، لیکن ان کے جتنے پاکستانی فوج بڑی بہادری سے ڈھاکہ میں لڑی تھی، لیکن ان کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ اپنے مرکز سے ہزاروں میل دور جنگ لڑ رہے تھے، جبکہ میں نے اپنی ساری جنگی تیاریاں 8 سے 9 میل کے علاقے میں کرنا تھی۔ ایک پاکستانی فوجی کے مقابلے میں میرے پاس 15 بھارتی فوجی تھے، لہٰذا اپنی تمام تر بہادری کے باوجود پاکستانی فوج یہ جنگ نہیں جیت سکی تھی۔ کرن تھاپر کو کوئی خیال آیا اور اس نے پوچھا کہ فیلڈ مارشل، ہم نے کوئی کہانی سنی ہے کہ پاکستانی فوج کا ایک کیپٹن احسان ملک تھا جس نے کومان پل کے محاذ پر بھارتی فوجیوں کے خلاف اتنی ناقابل یقین بہادری دکھائی کہ آپ نے جنگ کے بعد بھارتی فوج کا چیف آف آرمی سٹاف ہونے کے باوجود اسے خط لکھا جس میں اس کی بہادری اور اپنے ملک کے لیے اتنے ناقابل یقین انداز میں لڑنے پر اسے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مانک شاہ نے کہا کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ بھارتی افواج ڈھاکہ کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی اور یہ پاکستانی کیپٹن ہماری فوج کے آگے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس اکیلے نے محاذ پر موجود بھارتی فوج کو مشکلات میں مبتلا کرنا شروع کیا۔ ایک زوردار حملہ بھی کیا گیا جو اس نے اپنی حکمت عملی کی بدولت پسپا کر دیا۔ بھارتی فوج نے دوسری دفعہ باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے اس محاذ پر پہلے سے بھی بڑا حملہ کیا، لیکن کیپٹن احسان ملک نے انہیں 1 انچ بھی آگے نہیں آنے دیا۔ بھارتی فوج نے آخر اس محاذ پر تیسرا حملہ کیا، تب کہیں جا کر انہیں کامیابی ہوئی۔ مانک شاہ بڑا حیران تھا کہ آخر اتنی بڑی بھارتی فوج کے حملے کے سامنے کون تھا جو شکست ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ کیپٹن احسان ملک تھا جس نے ان کی تمام کوششوں اور حکمت عملی کو ناکام بنا دیا تھا۔ معلوم نہیں کہ وہ زندہ بچا یا لڑتا ہوا مارا گیا۔ جنگ ختم ہو گئی۔ جنرل نیازی مانک شاہ کے آگے ہتھیار ڈھال چکے تھے، لیکن مانک شاہ کا ذہن اس پاکستانی کیپٹن کی بہادری کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مانک شاہ ہتھیار ڈھالنے کی تقریب سے ایک فاتح جنرل کی طرح بھارت واپس آیا۔ اپنے دفتر جا کر جو اس نے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ کاغذ قلم اٹھا کر کیپٹن احسان ملک کے نام ایک ذاتی خط لکھا اور اسے اپنے ملک کے لیے اتنی بہادری اور بے جگری سے لڑنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا، خصوصاً ان حالات میں کہ جب پاکستانی فوج کے پاس بھارت کے سامنے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ خط اس نے پاکستان کی فوج کو بھیجا کہ یہ اس بہادر کیپٹن کو دیا جائے۔ مانک شاہ نے اسی انٹرویو کے دوران انکشاف کیا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں بلا کر کہا تھا کہ آپ پاک فوج میں شامل ہو جائیں، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ وہ اب بھارتی فوج کا حصہ تھے اور اپنے آپ کو بھارتی سمجھتے تھے۔ سب سے بڑھ کر انہوں نے اب ایک بھارتی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ 1971 کی جنگ کو آج بہت سے سال گزر چکے ہیں۔ آپ، میں اور ہماری نسلیں کیپٹن احسان ملک کے نام سے واقف تک نہیں۔ میرے دوستو، ایک ایسا کیپٹن جس کی بہادری نے فیلڈ مارشل مانک شاہ کو اتنا متاثر کیا تھا کہ جنگ کے 30 برس بعد بھی 1999 میں کرن تھاپر کو دیے انٹرویو میں اس کا نام تک یاد تھا، جبکہ اس بہادر کیپٹن کا نام ہم نے اپنی کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں پڑھا اور نہ ہی ہمارے بچے پڑھیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو ہیرو کا درجہ دے رکھا ہے جو اپنی ساری زندگی اس وطن کی دولت باہر کے ملکوں میں منتقل کرنے میں گزار دیتے ہیں، جو جیتے ہیں دولت کی خاطر اور مرتے ہیں تو دولت کی خاطر، جو امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں اور عوام غریب سے غریب تر، اور جب وہ اقتدار کی ہوس میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں تو ان کا نام تاریخ کی کتابوں میں
सुनहरे हरूफ में लिखा जाता है, जबकि कैप्टन एहसान जैसे सिपाहियों की हुब्बुल वतनी और बहादुरी के किस्से हम दुश्मनों की ज़बान से सुनते हैं। मेरे दोस्तों, ये वो कहानी थी जो एक जांबाज हीरो की थी, जो एक जांबाज सिपाही की थी। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ और इसी के साथ मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वक्तन फवक्तन वीडियोस जो हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेके आते हैं, अपलोड करते हैं, वो आप तक मौसूल होती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। ख़वातीन और हज़रात, आखिर में मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से मुतल्लिक अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय और तजवीज़ का ज़रूर इजहार करिएगा, क्योंकि आपकी राय और तजवीज़ हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद और ISI जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।